الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نضیر کے پاس گئے۔ جانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ، انہوں نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ تو ان 2 آدمیوں کا دیت بولے تو کمپنسیشن دینا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مال جمع کر رہے تھے دیت دینے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر یہودیوں کے قبیلے کے پاس بھی گئے کہ دیت کے لیے پیسہ جمع کریں، ان کو بھی دینا تھا، اس لیے کہ وہ بھی حلیف تھے مسلمانوں کے ساتھ، ان کا بھی معاہدہ تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھایا، کہا کہ ابو القاسم آپ یہاں بیٹھے رہیں، ہم لوگ جمع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ لوگ وعدے کے مطابق جمع کر رہے ہیں، لائیں گے، لیکن ان کی جو نیت تھی، جہاں بٹھایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے بٹھایا تھا کہ ایک آدمی کو اوپر سے بھیجیں دیوار پر، چکی کا پارٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیں اور سرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ختم کر دیں۔ بہت بڑی سازش تھی۔ انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ اس کے لیے کون تیار ہے؟ کس کے لیے؟ نہیں، اوپر جا کر چکی کا پارٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرانا ہے، اس کے لیے کون تیار ہے؟ تو ایک بدبخت یہودی تھا عمرو بن جحاش، وہ تیار ہوا، اس نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ لیکن ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں، ادھر یہودی سازش کے تانے بانے بن رہے ہیں، تیسری طرف اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بچانے کے لیے جبریل کے ذریعے نبی کے پاس پیغام بھیج رہے ہیں کہ ایسی سازش رچی جا رہی ہے، آپ کی جان کو کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے تیزی سے اٹھے اور مدینے کی طرف چلنے لگے۔ صحابہ سمجھ نہیں سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جلد ڈیسیشن کیوں بدلا، انتظار کرنا تھا، ان سے پیسے لینے تھے، مال لینا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ آئے، صحابہ سمجھ نہ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہودیوں کا کیا ارادہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچ کر فوراً محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ارے ثناء اللہ بھائی کو بولے دیں، کون ہے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہیں وہ صحابی ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا۔ یہودی ان کی باتوں کو اچھا سمجھتے تھے، تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ان کو ایک پیغام دے کر بھیجا بنو نضیر یہودیوں کے لیے جو آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ اس پیغام میں کیا تھا؟ میسیج میں تم سارے لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب تم اور ہم ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ بہت بڑی سازش تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا ٹائم دیا۔ کتنا؟ 10 دن۔ 10 دن کے بعد اگر بنو قریظہ کا کوئی یہودی مدینے میں رہ گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی گردن کیا کر دی جائے گی؟ مار دی جائے گی۔ اب
بنو قریظہ کے یہودیوں نے بنو نذیر کی یہودیوں نے سوچا کہ اب کوئی راستہ نہیں سوائے جلا وطنی کے، اب چھوڑ کے جانا ہے، اپنے کتنے خواہشوں سے محل بنائے ہیں، گھر بنائے ہیں، یہ ہمارے باغیچے، ہمارے محلات، ہمارے یہ کھیتیاں سب چھوڑ کے ہم کو کیا کرنا ہے، جانا ہے۔ وہ تیاری کرنے لگے جو بھی ہے۔ تو مدینے کے منافقوں کا جو سردار تھا اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی اس نے ایک خط لکھا۔ دیکھیں ایسے وقت میں یہ لوگ کیا ہوتے، باہر آتے بل سے۔ انہوں نے ایک خط لکھا۔ کیا خط لکھا اس کو؟ بنو نذیر والوں کو، ارے کہاں جا رہے ہو؟ ڈر کے جانا ہونا کچھ نہیں ہے، یہیں رہو، ڈٹ کے رہو، مقابلہ کریں گے۔ دیکھیں کیسا کلا تھا۔ ایسے اس نے کیا کہا، ڈٹ جاؤ، گھر بار نہ چھوڑو، میرے پاس 2000 جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے، میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ کہاں جاتے چھوڑ کے؟ نہیں جانے کا۔ اگر تم ہی نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور ساتھ ساتھ کہا کہ تمہارے بارے میں کسی سے نہیں دبیں گے۔ جھوٹ موٹ کی تسلی، بولنے میں کیا ہے، منہ کو تو زبان تو خرچ ہوتی ہے، بولا۔ اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ بات کس سے ہو رہی؟ بنو نذیر سے۔ اب یہ میسیج جب عبداللہ بن ابی کا پڑھا بنو نذیر کے یہودیوں نے، ان کو ہمت آ گئی، بولے اچھا اب جانا نہیں، اب مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں ہے۔ اور انہوں نے مدینہ چھوڑ کر جانے کے بجائے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام سے ٹکر لینے کی ٹھان لی۔ اب جو بھی ہو کیا کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، اس کا نام کیا تھا؟ حیی بن اخطب۔ انہی کی بیٹی تھی نا جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی۔ اس کی بیٹی سے کس نے شادی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا۔ ان کو ام المؤمنین کا لقب عطا ہوا۔ تو ویسے کیا لگتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر لگے گا نا۔ تو لیکن اس کے حق میں کیا نہیں تھا؟ ایمان نہیں تھا۔ حیی بن اخطب یہ اسے توقع تھی کہ یہ منافقوں کا سردار جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے گا، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا۔ بنو نذیر کے منافق یہودیوں کے سردار نے، حیی بن اخطب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا کہ ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلنے والے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ ہمت آ گئی نا۔ عبداللہ بن ابی نے ہمت دلایا، بہت ہمت سے بڑا پھونک کے، کیا وہ اتنا بڑا ہو گیا، تو اس نے جواب لکھا کہ ہم نکلنے والے نہیں، آپ جو کرنا ہے کر لیں۔ لیکن اب مسلمانوں کے لیے یہ بڑی نازک صورتحال تھی، کیونکہ اب ایسے نازک موڑ پہ مسلمان کھڑے تھے، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ دشمنوں سے ٹکر پلس بھی ہو سکتا ہے، مائنس بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انجام خطرناک تھا۔ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا، اور مسلمانوں کے 2 تبلیغی جماعتیں کیا ہو چکی تھیں؟ شہید کر دے چکی تھیں۔ ایک رجیع اور دوسری بئر معونہ۔ رجیع میں 10 صحابہ شہید ہوئے تھے، بئر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ پھر بنو نذیر اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہیں تھا۔ ان کے پاس پیسہ بھی تھا، ہتھیار بھی تھا، اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے۔ تو لیکن اب یہ جو حالات ہوئے تھے بئر معونہ کا اور رجیع کا،
ان حالات کو دیکھ کر مسلمان بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہو گئے تھے، حساس ہو گئے تھے۔ ایسا کوئی بھی معاملہ اٹھتا تو مسلمان اسے پورے زور سے کچلنے کی کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ ایسے ہی تھا۔ تو انہوں نے طے کر لیا، مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ بنو نضیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا۔ اوپر سے چکی کا پارٹ گرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی۔ اس لیے ان سے بہرحال لڑنا ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، لیکن بنو نضیر سے کیا کرنا ہے، لڑنا ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیی بن اخطب کا پیغام ملا، میسیج ملا، کیا پیغام اس نے بھیجا تھا؟ ہم لوگ ادھر ہی رہیں گے، آپ کو جو کرنا ہے کیا ہے کر لو۔ تو آپ نے وہ دیکھ کر اللہ اکبر کہا، سارے صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔ مطلب یہ تھا کہ چلو حملے کے لیے کیا کرو، چلو۔ پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب مدینے سے چھوڑ کر بنی نضیر کے قبیلے کی طرف جا رہے ہیں، یہودیوں کے، جو مدینے کے آس پاس ہی میں رہتا تھا، مدینے کی داخل مدینہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا امام بنایا۔ مدینے کا نگرانی کس کے ذمہ سپرد کی؟ نابینا صحابی تھے، ان کے سپرد کیا، اور بنو نضیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جیسے ہی بنو نضیر کے قبیلے میں پہنچے، سارے قبیلے کا محاصرہ کر لیا۔ ان کے سارے قلعے، ان کے پورے گھر بیچ میں آ گئے، مسلمان سارے کیا ہو گئے، گھیر لیے۔ اب بنو نضیر کیا کرتے، اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ ان کے جو گڑھ تھے، اپنے قلعے تھے، ان قلعوں میں وہ لوگ بند ہو گئے، اور بند ہو کر اوپر سے تیر اور پتھر برساتے رہے۔ مسلمانوں کے اوپر کیا کرتے رہے، تیر اور پتھر برساتے رہے۔ لیکن کیسا تھا معاملہ، ان کے قلعوں اور گڑھوں کے اطراف میں کھجور کے درخت تھے۔ کھجور کے درخت کی آڑ میں وہ لوگ چھپ جاتے تھے اور تیر چلاتے تھے۔ مسلمانوں کو نقصان ہوتا تھا، وہ لوگ کھجور کے درختوں کے سہارے کیا ہوتے تھے، چھپ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا، حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔ کھجور کے درخت ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر مصلحت ایسے تقاضا کرتی ہے ایک نفع بخش چیز کو ختم کر دینے کی، تو ختم کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے، کھجور کے درخت۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ ولیجزی الفاسقین۔ تو یہ آیت ہے ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمہ۔ تو اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، اس آیت کا سب سے پہلے ہم ترجمہ سن لیتے ہیں۔ تو اس آیت کے ترجمے میں، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے، یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑے رہنے دیا، وہ سب اللہ ہی کی اجازت سے تھا۔ وہ سب کیا تھا، اللہ ہی کی اجازت سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا بنو نضیر کا، تو جتنے لوگوں نے کہا تھا کہ تم ڈٹے رہو، ہم مدد کے لیے آتے ہیں، کوئی نہیں آیا۔
کیا ہوا؟ کوئی نہیں آیا۔ عبداللہ بن ابی رأس المنافقین، اس نے خیانت کی۔ سب سے پہلا خائن کون تھا؟ اتنا بڑا خط لکھا، ہم آ رہے ہیں، جانے کا نہیں، وہیں رہنے کا، بلا کے سب سے پہلے خیانت اس نے کی۔ اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد کو نہیں آئے، الغرض کوئی بھی ان کی مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر آمدہ نہ ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی، كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ، جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں۔ شیطان کیا بولتا؟ میں تم سے کیا ہوں؟ بری ہوں، تمہارا میرا کچھ بھی تعلق نہیں، میں تم سے بری ہوں۔ لیکن برائی پر اکساتا کون ہے؟ شیطان ہے۔ محاصرے نے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بنو نذیر کے قبیلے کو گھیر رکھا تھا 6 رات تک۔ کتنی راتیں؟ 6 نائٹ یا 15 رات۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا؟ ایک ڈر، خوف۔ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ ہتھیار ڈالنے پر آمدہ ہو گئے۔ 6 راتوں کے بعد یا 15 راتوں کے بعد وہ بولے کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کر لیتے ہیں؟ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔ کیا بولے؟ مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔ آپ نے ان کی جلا وطنی کی پیشکش منظور فرما لی اور یہ کنڈیشن رکھا کہ اسلحے کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹ پر لے جا سکتے ہیں سب کے بال بچوں سمیت چلے جائیں۔ کیا بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسلحہ، ہتھیار نہیں لے جانے کا، ویپنز نہیں لے جائیں گے، اونٹ پر جتنا سامان آتا ہے اتنا لاد کے لے جائیں گے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جائیں گے۔ بنو نذیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ اب ان کے جو مکانات تھے، بنگلے تھے، گھر تھے، قلعے تھے، گڑھ تھے، ان مکانات کو اپنے ہاتھوں سے خود ڈھانے لگے۔ ڈھانا بولے تو ڈیمولش کرنے لگے۔ کیوں؟ اس کے بعد پھر اس میں مسلمان رہیں گے نا، ہمیں بنائے سو گھر میں مسلمان نہیں رہنا، اس لیے کیا کرنے لگے؟ وہ گھروں کو کیا کرنے لگے؟ ڈھانے لگے، تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لے چلیں۔ گھر ڈھا گئے تو دروازے اور کھڑکیاں بچ جاتے، وہ لے کے چل۔ بلکہ بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کھونٹنیاں بھی لاد لیں، وہ بھی کیا کرے؟ اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور 600 اونٹوں پر لد لدا کر روانہ ہو گئے۔ کتنے اونٹ؟ بنو نذیر۔ ان میں سے بیشتر یہود اور ان کے اکابر، مثلا حیی بن اخطب، سلام ابن الحقیق نے خیبر کا رخ کیا۔ ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی، صرف 2 آدمی، ایک یامین بن عمرو اور دوسرے ابو سعید بن وہب، ان دونوں نے اسلام قبول کیا۔ بس پورے بنو نذیر میں سے 2 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لی۔ مسلمان کیا کرے؟ پورا اپنے قبضے میں لے لیے۔ کیا کیا تھا؟ ان کے ویپنز، زمین، گھر اور باغات، باغیچے، جو بھی تھا مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ اس میں کیا کیا تھا؟ ہتھیار میں 50 زرہیں، جو جنگی لباس ہوتا ہے، کتنے؟ 50۔
اسی طرح لوہے کے 50 خود. اچھا، اس کے بعد کہا 340 تلواریں. تلوار کتنے ہیں؟ 340 تلواریں. بنو نذیر کے باغات جو مسلمانوں کو ملے، کھجور کے باغات، کھیتیاں، سارے کے سارے کسے ملے؟ لیکن کھجور کے یہ باغات خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا. زمین، مکانات، باغیچے، وہ کس کا حق تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، کیونکہ صحابہ کو اس میں لڑائی کی ضرورت نہیں پڑی. کسی نے شہادت کا مرتبہ حاصل نہیں کیا. بغیر لڑائی کے وہ مال حاصل ہوا تو وہ مال فے تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا. آپ کو اختیار تھا کہ آپ اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جسے چاہے دیں. آپ نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس 5واں حصہ نہیں نکالا، کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور فے دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا تھا اس کو؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. یہ سارا مال کس کا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. بطور فے اللہ نے عطا کیا تھا. مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا، تلوار سے فتح نہیں ہوا تھا. لہذا آپ نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو مہاجرین اولین پر تقسیم کر دیا. اللہ کے نبی سے کس میں تقسیم کر دیا؟ جو پہلے مہاجرین تھے. البتہ 2 انصاری صحابہ یعنی ابو دجانہ. کون ہے ابو دجانہ؟ پٹی والے. ابو دجانہ اور سہل بن حنیف، ان دونوں کو فخر کے سبب ان میں سے کچھ عطا فرمایا. بہت غریب تھے دونوں، ان کو بھی کچھ عطا فرمایا. اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ کر رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک چھوٹا سا باغیچے کا ٹکڑا. آپ اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے. وہ چھوٹے سے ٹکڑے میں جو کچھ کھجور پیدا ہوتا تھا، سال بھر کا کیا کرتے تھے؟ خرچ نکالتے تھے. اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف کر دیتے تھے. جو کچھ بچتا تھا وہ ہتھیار گھوڑے کے لیے ہو جاتا تھا. غزوہ بنو نذیر ربیع الاول 4 سن ہجری اگست 225 میں پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرما دی، جس میں یہود کی جلا وطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا، اور مال فے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین اور انصار کی مدح اور ستائش کی گئی ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی بتائے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جنگی مصالح کے پیش نظر اگر جب جنگ ہو رہی ہے دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں. یہاں کاٹے نہیں کاٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاٹے، اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے. ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے. کیا بولتے ہیں؟ ایسا کرنا کیا نہیں ہے؟ فساد فی الارض نہیں ہے. پھر اہل ایمان کو تقوی کے لزوم اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی. ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا فرماتے ہوئے اور اپنے اسماء و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورت ختم کر دی. سورہ ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک اور جنگ پیش آئی ہے، اس کو کہتے ہیں غزوہ نجد. اس جنگ کا نام کیا ہے؟ اب تک کون سی جنگ کے بارے میں پڑھ رہے تھے؟ ہاں، بنو نذیر کا ہے. غزوہ نجد. بنو نذیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی. اس سے مدینے میں مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین پر بددلی چھا گئی. اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بددوؤں کی خبر لینے کے لیے یکسو ہو گئے۔ بددو مطلب مدینے کے اطراف کچھ بددو جمع تھے، اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم ان بددوؤں کی خبر لینے کے لیے یکسو ہو گئے جنہوں نے احد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت مشکلات میں الجھا رکھا تھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے داعیان اسلام پر حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ مدینے کے اطراف جو بددو تھے وہ لوگ یہ سارے کام کرتے تھے۔ اب ان کی جرأت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کی سوچ رہے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں غزوہ بنو نضیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان بدعہدوں کی تادیب کے لیے اٹھے بھی نہ تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ بنی غطفان کے دو قبیلے بنو محارب اور بنو ثعلبہ لڑائی کے لیے بددوؤں اور اعرابیوں کی نفری فراہم کر رہے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بددوؤں کے ساتھ مل گئے تھے تاکہ مسلمانوں کو مٹایا جا سکے۔ اس خبر کے ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد پر یلغار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگ دل بددوؤں پر خوف طاری ہو جائے اور دوبارہ مسلمانوں کے خلاف پہلے جیسی سنگین کارروائیوں کے اعادے کی جرأت نہ کریں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، باہر کے لوگوں پر مسلمانوں کا بوجھ ڈالنا تھا، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ لیکن جو کتنے دشمن تھے مسلمانوں کے؟ بولیے، یعنی ایک تو یہودی، ایک تو منافقین، اس کے بعد بددو جو مدینے کے آس پاس ہوتے تھے۔ ادھر جو سرکش بددو تھے، بددو جو لوٹ مار کی تیاریاں کر رہے تھے، مسلمانوں کی اس اچانک حملے کی خبر سنتے ہی خوف زدہ ہو کر بھاگ اٹھے۔ جہاں بددو جمع تھے، مسلمانوں نے جیسے حملہ کیا سارے بھاگ گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا دب کیے۔ مسلمانوں نے لٹیرے قبائل پر اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے بعد امن و امان کے ساتھ واپس مدینے کی راہ لی۔ کہتے ہیں کہ مسلمان اب جو نکلے ہیں کسے سبق سکھانے کے لیے؟ بددوؤں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں ایک خاص غزوے کا نام لیا ہے جو ربیع الآخر یا جمادی الاولیٰ 4 سن ہجری میں سرزمین نجد کے اندر پیش آیا تھا، اور وہ اسی غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ ذات الرقاع کے بارے میں سنے ہیں؟ کچھ صحابہ تھے، جنگ میں گئے، پیروں میں پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ان کے چھیتڑے پھٹے ہوئے کپڑے کیا کرے وہ پیروں کو پہن کے جانے لگے، پیر اتنے زخمی تھے۔ تو کہتے ہیں کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھ ایسے تھے، ابو سفیان نے غزوہ احد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں جس غزوے کو للکارا تھا، ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ آئندہ سال ایک اور بدر ہوگا، چیلنج کیا تھا۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں جس غزوے کے لیے للکارا تھا اور جسے مسلمانوں نے منظور کر لیا تھا، اس کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ابو سفیان نے بولا تھا کہ آئندہ سال ایک اور بدر ہوگی، اس کا ٹائم قریب آ رہا تھا، اور جنگی نقطہ نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ بددوؤں اور اعراب کو ان کی سرکشی اور بغاوت پر قائم چھوڑ کر بدر جیسی زوردار جنگ میں جانے کے لیے مدینہ خالی کر دیا جائے۔ بس بات یہ تھی کہ بدر میں شامل ہوں گے، اس کے لیے جائیں گے تو مدینہ کیا ہو جائے گا؟ خالی ہو جائے گا۔ بلکہ ضروری تھا کہ میدان بدر میں جس ہولناک جنگ کی توقع تھی، اس کے لیے نکلنے سے پہلے ان بددوؤں کی شوکت پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ انہیں مدینے کا رخ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ تو اب ابو سفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر ہوگا،
اور بدر میں جانے سے پہلے ان لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ بدوؤں سے کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے، تاکہ اگر بدوؤں کی شان و شوکت کو ختم کریں گے تو ایک طرح کا مسلمانوں کو ایک شان و شوکت مل جائے گی، اور بدر اگر ہوگی بھی دوسری دفعہ تو مسلمانوں کے اندر ایک ہمت ولولہ پیدا ہوگا۔ تو کہتے ہیں باقی رہی یہ بات کہ یہ غزوہ جو ربیع الآخر یا جمادی الاولیٰ 4 سن ہجری میں پیش آیا تھا، غزوہ ذات الرقاع تھا۔ تو شیخ لکھتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے، البتہ یہ نام کہ یہی ذات الرقاع تھا یا اور تھا، کیونکہ غزوہ ذات الرقاع میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنگ خیبر سے صرف چند دن پہلے اسلام لائے تھے۔ اس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر یمن سے روانہ ہوئے تو ان کی کشتی ساحل حبشہ سے جا لگی تھی، اور وہ حبشہ سے اس وقت واپس آئے تھے جب نبی خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اس طرح وہ پہلی بار خیبر ہی کے اندر خدمت نبوی میں حاضر ہو سکے تھے۔ بس ضروری ہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہو، بس وہ آگے پیچھے کون سا پہلے پیش آیا تھا کون سا بعد میں بتاتے۔ سن 4 سن ہجری میں ایک عرصے کے بعد غزوہ ذات الرقاع کے پیش آنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں صلاۃ خوف پڑھی تھی۔ کیا معنی صلاۃ خوف کا؟ ڈر کی نماز۔ کیسا پڑھنا معلوم ہارون بھائی؟ تم نہ معلوم ڈر کی نماز کیسا پڑھنا؟ جس کا طریقہ یہ ہے کہ آدھی فوج، آدھی آرمی، آدھی ملٹری ہتھیار پہن کر امام کے پیچھے نماز پڑھے، باقی آدھی فوج ہتھیار باندھے دشمن پر نظر رہے۔ وہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، وہ لوگ دیکھیں گے دشمن کا۔ ایک رکعت کے بعد یہ فوج امام کے پیچھے آ جائے اور پچھلی فوج دشمن پر نظر رکھنی چلی جائے، آٹومیٹک ایک رکعت کے بعد کیا کرنا؟ آگے پیچھے ہو جانا۔ امام دوسری رکعت پوری کر لے تو باری باری افواج کے دونوں حصے اپنی اپنی نمازیں یعنی باری باری فوج کے دونوں حصے اپنی اپنی نماز پوری کریں۔ اس نماز کے اس سے ملتے جلتے اور بھی متعدد طریقے ہیں جو موقع جنگ کی مناسبت سے اختیار کیے جاتے ہیں۔ کیسا نماز پڑھنا؟ الگ الگ طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں آپ نے فوج کا جھنڈا حضرت علی کو دیا، اور بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 50 سواروں سمیت 2000 مشرکین کی جمعیت لے کر روانہ ہوا، اور مکے سے ایک مرحلہ دور مر الظہران پہنچ کر مجنہ، کیا نام؟ ایک نام ہم لوگ پڑھے، کیا نام؟ یہاں دیکھیں، مکے سے ایک مرحلہ دور وادی مر الظہران۔ اب یہ کون سی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ بدر کی دوسری جنگ۔ تو وہ جو مقام تھا مر الظہران، مکے سے ایک مرحلہ دور، یہ لوگ جو یہاں پڑاؤ کیے ہیں کون ہیں دیکھیے۔ دوسری طرف ابو سفیان کتنے سواروں کو لے کے نکلا ہے؟ 50۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 50 سواروں سمیت 2000 مشرکین، 2000 کی فوج ہے، اور یہ مکے سے نکل کر، مکے سے 1 میل کا فاصلہ لگ بھگ تھا، مر الظہران ایک مقام ہے، وہاں پہنچ کر وہاں ایک پانی کا چشمہ تھا مجنہ، وہاں اتر گیا۔
لیکن اندر اندر سے ڈر رہا تھا. کون؟ ابو سفیان اندر اندر سے کیا ہو رہا تھا؟ پھر کہاں سے وہ احد بدر کی تاریخ دہراتے کہ میرے ساتھیاں پورے کیا ہو گئے؟ چلے گئے. بدر میں قلیب بدر میں ذرے مرے. ذرے لو اب میری باری آتی کیا کی بول کو اندر سے کیا ہوتے رہے؟ ڈرتے رہے. دیکھیے وہی بولتے ہیں. لیکن وہ مکے ہی سے بوجھل اور بد دل تھے، اندر ایک باہر ایک، کیا بھی بول سکتے نہیں. انہوں سردار بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور رعب و ہیبت سے لرز اٹھتا تھا. ارے کیا ہوتا کہ مرت ظہران پہنچ کر ہمت جواب دے گی. وہاں پہنچ کو ابھی ہاتھا پاما کیا ہو گیا؟ ابو سفیان کے ڈھیلے ہو گئے اور وہ واپسی کا بہانہ سوچنے لگے. کئی سابی کروں کیا کرنا؟ کینسل. ٹرین کیا کرنا؟ کینسل ہو جانا، واپس چلے جانا. تو اپنے ساتھیوں سے کہا، شعیب بھائی کیا بولے؟ دیکھو قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت لڑی جاتی ہے، اس وقت لڑنا مناسب ہوتا ہے جب شادابی اور ہریالی ہو. زیادہ ذرا ہریالی آکو، پانی آکو ملے تو تب جنگ لڑنا. اب صبح نہیں لڑنا. تب ہریالی رہے اس ٹائم وہ کیا ہوگا؟ ہمارے جانور اچھا گھاس کھائیں گے، ہم نے اچھا دودھ پینے کو ملیں گا، طاقت آئیں گی، تب ہمیں لڑنا. دیکھ کیسا ہے یہ سب ٹرک معلوم نہیں ہے ہارون. دیکھو قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور بھی چر سکیں اور تم دودھ بھی پی سکو. کیا کر سکو؟ دودھ بھی پی سکو. اس وقت خشک سالی ہے. اس وقت کیا ہے؟ قحط سالی ہے. لہذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی چلو. کیا بولے؟ میں کیا ہو رہا ہوں؟ میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی کیا کرو؟ واپس چلو. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی لشکر کے اعصاب پر خوف و ہیبت سوار تھی. انہوں ایک کچھ نہیں، ساری فوج بھی ایسے ڈرلک تھی، کیونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی نے بھی مخالفت نہیں کی. ایسا لگ رہا تھا جیسے ابو سفیان کے اس بول کا انتظار کر رہے تھے لوگ. خود آگے بڑھ کے بول نہیں رہتے. جیسے انہوں نے بولا ساروں نے کیا کیا؟ اچھا جاتے، واپس جاتے. ساروں نے کہا. دیکھیے ابو سفیان کی اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی. سب بھی کیا بولے؟ جائیں گے، واپس چلیں گے. اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ لڑنے کی رائے نہیں دی. نہیں لڑیں گے، نہیں. ادھر مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے. 8 روز تک دشمن کا انتظار کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ بدر کے میدان میں ہیں. 8 دن تک رہ کر دشمن کا انتظار کر رہے ہیں. اور وہاں مسلمانوں نے پہنچ کر خرید و فروخت بھی کیا، بزنس کیا. 1 درہم کا 2 درہم بناتے رہے. جنگ نہیں تو چلو بیپار ہی صحیح، کاروبار ہی صحیح. اس کے بعد اس شان سے مدینہ واپس آئے کہ جنگ میں پیش قدمی ان کے ہاتھ آ چکی تھی، دلوں پر ان کا دھاگ بیٹھ چکا تھا اور ماحول پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی. یعنی ان کو ایک ہولڈ، یعنی پوری اس پر کیا ہے، پورے علاقے پر ایک دبدبہ مسلمانوں کا بیٹھ چکا تھا. تو یہ غزوہ بدر، موعد، بدر ثانیہ، بدر آخرہ، بدر صغرا کے ناموں سے معروف ہے. یہ بدر کو، یہ جنگ کو کتنے نام دیے ہیں؟ بدر موعد. موعد کے معنی نیکسٹ آنے کا جو وعدہ تھا، وعدے کے مطابق. بدر ثانیہ، بدر 2 سیکنڈ، بدر آخرہ لاسٹ ون، اور بدر صغرا چھوٹی بدر. وہ تو بڑی بدر تھی، یہ کیا تھی؟ چھوٹی بدر کے ناموں سے معروف ہے. اس کے بعد ہمارے پاس غزوہ دومۃ الجندل ہے. ایکچولی آج ہی اس کو پڑھنا تھا لیکن ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. دومۃ الجندل
انشاءاللہ منگل کے دن ہم پڑھیں گے، کل پیر کو انشاءاللہ ہم لوگ نہیں رہیں گے، منگل کے دن ہمارا یہ دومۃ الجندل والا درس انشاءاللہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ مشہور، نہیں تو یہ پڑھ لیں گے، ختم کر لیں گے، تھوڑا ہے سن لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے، ختم کر لیں گے، کتنا وقت ہوا؟ 45۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیے، اس کا معمولی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ غزوہ ہے دومۃ الجندل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر دوم سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ عربوں کی، صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کی داستانیں سنائی جا رہی تھیں، سارے حالات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے 6 مہینے تک بالکل سکون سے مدینے میں رہے۔ کتنے؟ 6 مہینے، کچھ بھی کسی کو پر مارنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن ملا، اطلاعات ملی کہ شام کے قریب دومۃ الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والے قافلوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایسا ہو رہا ہے، اور وہاں سے جو لوگ بھی گزرتے ہیں ان کی چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے، گروپ تیار کر رہے ہیں۔ ان اطلاعات کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سباع بن عرفہ غفاری رضی اللہ عنہ ان کو مدینے پر جانشین مقرر کیا۔ 1000 مسلمانوں کو لے کر دومۃ الجندل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ 25 ربیع الاول 5 سن ہجری کا واقعہ ہے۔ راستہ بتانے کے لیے ایک آدمی کو متعین کر لیا۔ اس غزوے میں جاتے ہوئے، اس غزوے کا نام کیا ہے؟ دومۃ الجندل۔ تو غزوے میں جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، رات میں چلتے تھے، دن میں چھپ جاتے تھے۔ رات میں چلتے تھے، دن میں کیا ہو جاتے تھے؟ چھپ جاتے تھے، تاکہ دشمن پر بالکل اچانک بے خبری میں ٹوٹ پڑے، دشمن کو معلوم نہ ہو۔ ایسے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر نکل گئے، ایک آدمی کا بھی سامنا نہیں ہوا۔ ان کے مویشی اور چرواہوں پر مسلمانوں نے حلہ بول دیا، وہاں بھی کچھ ہاتھ آئے، کچھ نگل بھاگے، کچھ بھاگ گئے۔ جہاں تک دومۃ الجندل کے باشندوں کا تعلق ہے تو جس کا جدھر سینگ سمایا ادھر بھاگا، وہ سارے کیا ہو گئے؟ بھاگ گئے۔ جب مسلمان دومہ کے میدان میں اترے تو وہاں کوئی نہیں ملا۔ آپ وہاں کچھ دن قیام کریں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹ آئے۔ دومہ دال کے پیش کے ساتھ یہ شام کی سرحد کے قریب ایک بستی ہے۔ یہاں سے دمشق کا فاصلہ 5 رات اور مدینے کا فاصلہ 15 رات کا ہے۔ اس اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ حزم و تدبر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جہاں تک حکم چلتا تھا وہاں امن و امان قائم ہو گیا۔ کوئی کسی میں لڑنے کی، مخالفت مول لینے کی ہمت نہیں۔ اور منافقین بھی کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، مایوس ہو گئے، اس لیے کہ یہود کا ایک قبیلہ جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ دوسرے قبائل نے حق ہمسائیگی اور عہد و پیمان کی ایفا کا مظاہرہ کیا، اور باہر جو بدو اور اعراب تھے وہ بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ دیکھیے، طاقت اگر ہے تو سارے کیا ہوتے ہیں؟ اگر طاقت نہیں ہے تو چوہا بھی بلی بن جاتا ہے، بلی بھی شیر بن جاتی۔ کیا ہوتی ہے؟ بلی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ شیر بن جاتی ہے۔ کسی نورم مغلوب یصول علی الکلب، ہمت کی بات الگ ہے۔ اگر ہمت آ جائے تو کبھی بلی بھی شیر پر کیا کر دیتی ہے؟ حملہ کر دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں اب قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کیا۔ اب قریش سمجھ گئے کہ اب مسلمانوں سے ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں؟
ٹکر نہیں لے سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے بہت سارے موقع میسر آئے۔ اب امن و امان قائم ہو چکا تھا، لیکن یہ امن و امان دیر تک نہیں رہا۔ پھر ایک زبردست زوردست یہ موج آئی، پھر ایک بار دشمن کیا ہوئے، آپس میں متحد ہوئے کہ سرے سے مسلمانوں کو کیا کریں، مٹا دیں۔ اسی کا نام ہے جنگ احزاب۔ قرآن میں اللہ نے ایک سورت ہی سورۃ الاحزاب نازل کر دی ہے۔ حزب کے معنی ہیں پارٹی کے، احزاب کے معنی ہیں بہت ساری پارٹیاں۔ یہ جنگ ایسی تھی جس میں بہت ساری پارٹیاں کیا ہو گئی تھیں، الائنس ہو گئی تھی، کیا ہو گئی تھی، مل گئی تھیں اسلام کے خلاف۔ اسی جنگ احزاب کا ذکر انشاءاللہ ہم لوگ منگل کے دن سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔